قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام، دستور حیات، ساری انسانیت کا، دنیا و آخرت کا رہبر ہے، رہنما ہے، قائد ہے۔ قرآن مجید سے غفلت برتنا نہ صرف یہ کہ آخرت کا خسارہ اور نقصان ہے، بلکہ دنیاوی زندگی گزارنے کے صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے بھی محرومی ہے۔ جہاں قرآن مجید آخرت کی بلندیاں، آخرت کی کامیابیاں، آخرت کے درجات بلند کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی صحیح نہج پر زندگی گزارنے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کا قرآن مجید سے رشتہ مضبوط جڑنا اور جڑے رہنا بے حد ضروری ہوا۔ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کی تفسیر کو سنا اور پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کیا جائے، لیکن باقی کے 11 مہینے اس کو اٹھا کر رکھ دیا جائے اور اس سے دوری اختیار کی جائے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن مجید پوری زندگی کے لیے آیا ہے، ہر مہینے کے لیے آیا ہے، ہر دن کے لیے آیا ہے، ہر گھڑی اور ہر وقت میں اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک تاریخ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں لوح محفوظ سے جہاں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہاں قرآن بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا مکمل قرآن کو۔ پھر آسمانی دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں، قلب اطہر میں بتدریج تھوڑا تھوڑا، جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 برس کو پہنچی، قرآن مجید کا آسمانی دنیا سے آپ علیہ السلام کے پاس نازل ہونا اور آنا شروع ہوا۔ نبوت کے ابتدا سے 23 سال تک موقع بموقع جس وقت جن احکامات کی، جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی رہی، ویسا قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ بالآخر قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی تاریخ کہ آپ علیہ السلام غار میں آپ عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے،
تو قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ پڑھیے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کسی استاد سے پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی ہے۔ شاگرد اور استاد میں استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی انسان استاد ہوتا تو نعوذ باللہ اس کا درجہ آپ سے بڑا ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ نے آپ علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں بنایا اور آپ کو پوری انسانیت کا استاد بنایا، معلم انسانیت بنا کر آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام پھر فرمایا، پھر اپنے سینے سے لگایا، پھر حکم دیا پڑھیے، تو پھر آپ علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید جاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی ہیبت، اس کا وزن، اس کی طاقت کے بوجھ کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ گھر گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑائیے۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ کے پسینہ مبارک آپ کے بدن اطہر سے نکلتا، یہ قرآن مجید کے بوجھ کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ایسی بڑی طاقت ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، آپ اطمینان رکھیے، کیونکہ آپ لوگوں کی بھلائی کرنے والے ہیں۔ جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی آپ کماتے ہیں، جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور آفات اور قحط سالی اور پریشانی کے اوقات میں، سیلاب کے اوقات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ کہہ کر آپ نے تسلی دی۔ پھر آخر آپ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا، پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن مجید ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا پڑھنا بغیر سمجھے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، اس کی نورانیت حاصل ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، اور جو احادیث میں تسبیحات آئے ہیں ان کا ہم اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کی باتوں کو پڑھنا، اللہ کی باتوں کو سننا، اللہ کی باتوں کو سمجھنا، یہ ہر مومن اور مسلمان کا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب ان دونوں سے ہمارا تعلق ہے، ان سے محبت اور عشق ہے، تو پھر ان کی باتوں کو سننے کا شوق بھی ہمارے دل میں، سمجھنے کا بھی شوق، یاد کرنے کا بھی شوق۔ تو جو یہ شوق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں، اس کی ترقی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت اس کی بنتی چلی جاتی ہے۔
جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کا، دلانے کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ یہ حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، والد کے لیے بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے، بہت بڑے فخر کی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی والد اس بچے کے والد کا جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے ایک بہت بڑی فخر کی چیز ہے، ایک بہت بڑے اعزاز کی اور اکرام کی چیز ہے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں پورا قرآن مجید ہوتا ہے، اور آخرت میں تو انہیں ایک تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والد صاحب کو، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ پوچھے گا کہ یہ تاج کیوں پہنایا گیا؟ تمہارے بچے کے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے تمہیں یہ تاج پہنایا گیا۔ تو پھر وہ والد کے لیے وہاں پر بہت بڑے اعزاز کی چیز ہوگی۔ جیسے دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، حفظ قرآن کا جلسہ ہوا، بچے کی شال پوشی کے ساتھ ساتھ بچے کے والد کی بھی شال پوشی ہوتی ہے، تو اس موقع پر والد کے لیے اعزاز اور اکرام کی چیز ہوتی ہے، بڑے فخر کی چیز، وہ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا بہت مختصر سا اعزاز اور اکرام ہوا۔ اللہ جس کا اکرام کرے اور اعزاز کرے، وہ فخر اور وہ اعزاز اور اس کی اہمیت کو ہم، اس کی فضیلت کو اور اس کی بلندی کو ہم بتا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، یا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو لے کر چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں دنیاوی ضرورت سمجھ میں آئی ہے، دینی ضرورت بھی ہمیں سمجھ میں آئے، اور ہماری دینی ضرورت پوری ہوتی ہے دینی تعلیم سے۔ دینی تعلیم نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ صحابہ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں خبر دیجیے کہ اصل معدنیات کیا ہیں، خزانے کیا ہیں، اصل خیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام اذا فقیہوا۔ جو زمانے جاہلیت میں جو بہتر اچھی عادتیں تمہاری تھیں، اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھی عادتوں کا تم فائدہ اٹھا سکو گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں دین کی سمجھ حاصل کرنا ہوگا، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہوگا، اور دین کی تعلیم میں بنیادی تعلیم قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اس کو درست طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہے اور اس کا سمجھنا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا یہ شاید ایک چھوٹی عمر کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر عمر میں قرآن مجید کو ہم سیکھ سکتے ہیں، ہر عمر میں ہم قرآن مجید کو جان سکتے ہیں، عمر کے ہر حصے میں ہم قرآن مجید سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب بڑی عمروں کے تھے، سب نے قرآن مجید کو سیکھا، کام کرتے ہوئے سیکھے، دنیاوی کاروبار کے ساتھ سیکھے، تجارت کے ساتھ سیکھے، ہر شعبے والا شخص قرآن مجید کو سیکھتا تھا۔ کسی گھر میں دو بھائی ہیں تو انہوں نے باری مقرر کی تھی کہ ایک بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوگا، ایک بھائی کام کے لیے جائے گا۔ وہ کام کے لیے جو گیا تھا، سیکھنے والا بھائی اس کو شام میں سکھا دیتا، پھر اگلے دن دوسرے کی سیکھنے کی باری ہوتی اور پہلے والے کی کام کی باری ہوتی۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ تعلیمات اسلام کو، قرآن کو
صحابہ نے سیکھا، اور قرآن کے سیکھنے کا صحابہ اقرار بھی کیے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، ایمان کو سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا۔ صحابہ کا سیکھنا گہرائی کے ساتھ ہر مضمون کی، ہر بات کی وضاحت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں فرمایا اعمقہم علما، علم میں وہ بہت گہرے تھے۔ جو علم میں گہرا ہوتا ہے وہ عمل میں گہرا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کرنا اور دیگر مہینوں میں بھلا دینا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور رمضان کے ساتھ قرآن مجید کو خاص تعلق ہے، اس مہینے میں اگر اس کا اہتمام نہیں ہوگا تو یہ اس سے بڑھ کر محرومی کی بات ہوگی۔ تو جہاں ہم تراویح سننے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہمارا یہ اہتمام بھی ہو، کم از کم ایک قرآن مجید ہمارا رمضان میں مکمل ہو جائے، ہماری تلاوت مکمل ہو جائے۔ اس کا ہم ابھی سے عزم اور ارادہ کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک کی قرآن مجید سے جو وابستگی ہے، جو تعلق ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس سے ہم حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے سننے سنانے کا مہینہ ہے، اس کا خاص تعلق قرآن سے ہے۔ حضرت جبریل آپ علیہ السلام کو سناتے اور آپ علیہ السلام حضرت جبریل کو سناتے، قرآن کا دونوں آپس میں گویا دور کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کو جو سینے سے لگاتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں چمکتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے تب وہ انسان پڑھتا رہتا ہے، سوائے قرآن مجید کی۔ سمجھ میں بھی اگر نہ آئے تب بھی اس کے پڑھنے میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک انوکھی اور ایک یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔